بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین اکرام، آج ہم کسی سیاسی موضوع پر کوئی بات نہیں کریں گے۔ آج میں اپنے دوست جرنلسٹ، ادیب، شاعر جبار مرزا کی تازہ تصنیف جو انہوں نے اپنے اس شعر جو ٹوٹ کے بکھرا نہیں وہ میں ہوں، جو ذہن سے اترا نہیں وہ تو ہے سے اس کا عنوان لکھا ہے، جو ٹوٹ کے بکھرا نہیں۔ انہوں نے یہ تصنیف پچھلے 3-4 ماہ کے دوران سوشل میڈیا پر ہر روز اپنی اہلیہ کی رحلت کے بعد مختلف واقعات لکھتے رہے۔ کوئی واقعات کا تسلسل نہیں تھا، کچھ واقعات پہلے ہوئے تھے وہ بعد میں لکھ دیے، کوئی بعد میں ہوئے تو پہلے لکھ دیے، لیکن انہوں نے اپنے جو چیزیں یاد آ رہی تھیں وہ ساری باتیں انہوں نے اپنی تحریروں میں سمیٹ لیا۔ یہ میرے پاس کتاب ہے، یہ انتہائی شاندار کتاب ہے، اس لحاظ سے، تحریر کے لحاظ سے بھی، اس کی طباعت کے لحاظ سے بھی، تصاویر کے لحاظ سے بھی ایسا لگتا ہے میں نے خود یہ بات پہلے مجھے اندازہ نہیں تھا کہ میں یہ لفظ کہوں گا۔ یہ ایکچولی جبار مرزا نے اپنے تحریروں میں کے ذریعے ایک نیا تاج محل تعمیر کیا۔ تو آگے جب میں نے دیکھا تو بیگ راج صاحب نے بھی غالباً یہی بات کہی۔ میں سوشل میڈیا پر، فیس بک پر جبار مرزا صاحب کی بہت سی میں تحریریں پڑھ چکا ہوں۔ انہوں نے نام نہاد مسیحوں کا سانحیاتی کردار، روحانی پیشواؤں کے گنونے چہرے سب بے نقاب کیے۔ جبار مرزا کے بارے میں کبھی تک یہ فیصلہ نہیں کر پایا کہ انہیں ایک بڑا اخبار نویس کہوں، ایک بڑا ادیب کہوں، ایک بڑا شاعر کہوں۔ ان کی شخصیت مختلف خانوں میں تقسیم ہے۔ میں زندگی میں جب پہلی بار جبار مرزا کے ہاں تعزیت کے لیے گیا تو مجھے ان کی لائبریری میں ختم نبوت کے بارے میں کتابوں کی ایک بہت بڑی تعداد دیکھ کر حیرانی ہوئی۔ یہ ایک لحاظ سے ان کی شخصیت اس لحاظ سے بڑی اہم ہے کہ وہ ختم نبوت کی تحریک کا ایک روح رواں ہے، اس لحاظ سے وہ ایک بڑے عاشق رسول بھی ہیں۔ ان کی نشستیں، ان کی ساتھ تعلقات ایسے لوگوں سے ہے جو عاشق رسول ہیں۔ یہ جو میں شعر پڑھ رہا ہوں، ظلم سہنا صبر کرنا نعت کے انداز ہیں، ظالموں کے سر جھکا دینا بھی ان صلی اللہ علیہ وسلم کی نعت ہے۔ یہ انہوں نے جسٹس ریٹائرڈ میاں نذیر اختر کی نعت کا یہ شعر انہوں نے یہاں تحریر کیا ہے۔ یہ محمد شہریار مرزا صاحب نے شہریار پبلیکیشن کے تحت اس کتاب کی اشاعت کا اہتمام کیا ہے، اور میں مبارکباد دیتا ہوں محمد شہریار مرزا کو بھی کہ انہوں نے اس کتاب کی اشاعت میں پوری طرح محنت کی۔ اس کتاب کے کم و بیش 11 ابواب ہیں جس میں رانی کی ایک داستان ہے۔ جبار مرزا نے دراصل اپنی اہلیہ کے ساتھ جو 36 سال کی رفاقت تھی اس کو انہوں نے اس کتاب میں اس کا ذکر کیا۔ مرحومہ کینسر کی مریضہ تھی، وہ سروائیو نہیں کر سکی، لیکن جبار مرزا نے ان کی زندگی بچانے کے لیے کوئی دروازہ نہیں چھوڑا، کوئی پیر نہیں چھوڑا، کوئی ڈاکٹر نہیں چھوڑا، لیکن پھر انہوں نے ان ڈاکٹروں اور پیروں اور نام نہاد روحانی پیشواؤں کے
پول بھی کھول رہی ہے کہ ان کے ساتھ کیا کیا ظلم ہوا ہے۔ اس کتاب میں میرا بھی انہوں نے ایک ذکر کیا، شروع میں نے دیکھا، میں جواہر مرزا صاحب کے بارے میں میرا اندازہ تھا کہ ان کو کہیں ادیبوں کے کوٹے میں کسی زمانے میں کوئی پلاٹ ملا ہو، لیکن بدقسمتی ہے ایک شہر کا بڑا اخبار نویس پلاٹوں سے محروم رہا۔ میں جب تک صدر تھا ہماری بھی کوشش تھی کہ ان کو پلاٹ ملتا، لیکن جب مجھے غیر قانونی طور پر مجھ سے پریس کلب چھینا گیا، تو پھر جن لوگوں کے ہاتھوں میں پریس کلب تھا انہوں نے ان کا نام لسٹ میں شامل نہیں کیا۔ یہ ان کی محنت، ان کی مزدوری اور اس کا کمایا ہوا پیسہ ہے جس سے انہوں نے اپنا چھوٹا سا گھر بنایا۔ اور یہ گھر کیا ہے؟ کتابوں کا گھر ہے، ہر طرف کتابیں بکھری نظر آتی ہیں۔ میں یہ سمجھتا ہوں جواہر مرزا کے بارے میں میرے استاد پروفیسر فضل ملک صاحب نے بڑا زبردست لکھا ہے کہ جبار نہیں دلدار۔ اس طرح محمد احمد طرازی نے بھی ان کے بارے میں لکھا، ساجد ملک صاحب میرے بہت پرانے دوست ہیں، انہوں نے لکھا، جسٹس میاں نذیر اختر صاحب نے لکھا جبار مرزا ٹوٹا نہ بکھرا۔ واقعتاً میں سمجھتا ہوں کہ جبار مرزا کے اندر جو اپنی اہلیہ کے لیے محبت تھی وہ اس کتاب میں دیکھی جا سکتی۔ انہوں نے اپنی شادی کے بارے میں باجہ صدیقی کا عرفائے لکھا اور لطیفہ، اور اس طرح مختلف چیزیں۔ عرفان صدیقی صاحب کے ذکر موجود ہے، صدیق الفاروق کا ذکر موجود ہے۔ یہ جو کیسر کے خلاف انہوں نے لڑائی لڑی ان کی اہلیہ نے، اس سے انہوں نے بڑے بڑے نام نہاد ڈاکٹروں کو بے نقاب کیا جو لوگوں کو لوٹ لیتے ہیں، جو لوگوں کی مجبوریوں سے فائدہ اٹھاتے ہیں، لاکھوں روپے کے بل بنا کر ان کے ہاتھ میں تھما دیتے ہیں۔ لیکن میں یہ سمجھتا ہوں کہ جبار مرزا ایک متوسط طبقے کا ایک ادیب، شاعر اور اخبار نویس ہے، جس نے اپنی حیثیت کے مطابق سے بڑھ کر، بلکہ اس سے بڑھ کر اپنی اہلیہ کے علاج کے لیے انہوں نے پوری کوشش کی۔ میں یہ سمجھتا ہوں کہ انہوں نے اپنی اہلیہ کے ساتھ گزرے ہوئے وقت کو کتاب میں سارا سمیٹ دیا ہے۔ وہ تصاویر ساری کی ساری جو وہ سمجھتے تھے کہ اس کتاب میں چھپنی چاہیے، وہ انہوں نے شائع کر دی ہیں۔ میں سمجھتا ہوں کہ انہوں نے دراصل ایک تاریخ لکھ دی ہے اپنی 36 سال کی رفاقت پر۔ میں خود حیران ہوں کہ جبار مرزا صاحب کے پاس اتنا وقت ہے کہ انہوں نے اتنی جلدی میں اتنا کچھ لکھ دیا، اور وہ لکھتے بھی ماشاءاللہ بہت زیادہ ہیں، لیکن انہوں نے اس میں جو لکھا اس کو پہلے سوشل میڈیا پہ بھی وہ اس کو وائرل کرتے رہے، پھر انہوں نے اس کو کتابی شکل بھی دے دی۔ میں سمجھتا ہوں کہ یہ ان کا ایک قسم کا وہ محبت کا ایک مینار ہے، ایک محبت کی ایک جیتی جاگتی تصویر ہے۔ بہت کم لوگ اپنے ساتھ زندگی گزارنے والوں کو اس طرح یاد کرتے ہیں۔ میں اس لحاظ سے سمجھتا ہوں کہ جبار مرزا جیسے شوہر بہت کم خوش نصیب رفیق حیات کو ملتے ہیں، تو ایک لحاظ سے تو انہوں نے اپنا دل کا سارا غبار اور ساری باتیں بلا روک ٹوک لکھ دی ہیں، اور اس لحاظ سے یہ کتاب پڑھنے کے بعد پتہ لگتا ہے کہ محبت کرنے والے لوگ کس طرح اپنے محبوب کو یاد رکھتے ہیں۔ اگرچہ اب رانی اس دنیا میں نہیں ہے، لیکن میں سمجھتا ہوں کہ رانی ہمیشہ جبار مرزا کی کتابوں میں زندہ رہے گی، جو ٹوٹ کے بکھرا نہیں، اس میں زندہ رہے گی۔ میں اس بات کا بھی سمجھتا ہوں کہ جبار مرزا بڑے حوصلے والے ایک دوست ہیں۔ جبار مرزا کا شمار اس ملک کے بڑے اخبار نویسوں میں بھی ہوتا ہے،
جنہوں نے اب ڈاکٹر عبد القدیر خان کے ساتھ بڑا اچھا وقت گزارا ہے، جنہوں نے ڈاکٹر عبد القدیر خان سے ان کا کریڈٹ چھیننے والے لوگ جو تھے ان کا ڈٹ کر مقابلہ کیا ہے۔ آج اگر وہ اپنے پائے استقلال کے ساتھ اپنے جگہ کھڑے ہیں تو یہ مبارکباد دینے والی بات ہے کہ انہوں نے اپنے طور پر کوئی کمزوری ظاہر نہیں ہونے دی۔ میں نے ان کا گھر دیکھا تو مجھے معلوم نہیں تھا، مجھے اندازہ نہیں تھا کہ اتنے بڑے عاشق رسول ہیں۔ ہر طرف ان کی جو لائبریری ہے اس طرف ہر طرف ختم نبوت سے کتابیں ساتھ ساتھ سجی ہوئی ہے۔ اور انہوں نے یہ بھی بتایا کہ جناب سعود سیر نے جب ختم نبوت پر کتاب لکھی تو اس کی اشاعت کا اہتمام بھی انہوں نے کر کے دیا، اس لیے کہ انہوں نے اس نقطہ نظر سے کیا کہ وہ ایک عاشق رسول ہیں اور ایک عاشق رسول کی کتاب کو چھپوانے میں انہوں نے مدد کی اور انہوں نے تعاون کیا۔ میں ایک بار پھر اس بات کا جناب جبار مرزا کو مبارکباد دیتا ہوں کہ انہوں نے ایک عمدہ کتاب تحریر کی، اپنی یادوں کو سمیٹ دیا اس کتاب میں، اور یہ کتاب سالہ سال تک محبت کرنے والے لوگوں کے لیے مشعل راہ ہوئی۔ وہ پڑھیں گے تو انہیں معلوم ہوگا کہ لوگ کس طرح کوٹ کر اپنے ساتھ زندگی بسر کرنے والوں کو یاد کیا کرتے۔ جو ٹوٹ کے بکھرا نہیں، جبار مرزا نے یہ کتاب 37 برسوں کی یادوں کو سمیٹا ہے۔ اس میں انہوں نے رانی کے وصال کو 143 روز ہو گئے ہیں۔ اگر رانی ہم سے جدا ہوئے ان گزرے 143 دنوں کا حساب طلب کرے تو ہم جو ٹوٹ کے بکھرا نہیں پیش کرتے ہیں۔ یہ تحریر ہے جبار مرزا کی۔ انہوں نے 37 برسوں کی یادیں 130 دنوں میں قلم بند کی، جو 13 دنوں میں تباہ ہوئی، اور 143 دنوں کا یہ گوشوارہ ہے۔ اس لحاظ سے یہ پہلی کتاب ہے جو چھپنے سے پہلے پڑھی گئی۔ سوشل میڈیا پر ہزاروں فالورز نے، سینکڑوں دوستوں نے اور لاکھوں قارئین کی نظر سے گزری ہے۔ اس لیے یہ کتاب جو شائع ہوئی ہے یہ اپنے چھپنے سے پہلے ہی پڑھی گئی۔ اس کتاب کو میں نے بھی سوشل میڈیا پہ بہت پہلے پڑھ لیا تھا۔ اس کتاب میں جہاں جعلی عطائیوں اور اسی طرح وہ جو جعلی روحانی پیشوا ہیں ان کا جہاں ذکر ہے، وہاں ایک مسیحا کا بھی ذکر ہے۔ وہ مسیحا ہے ڈاکٹر جمال ناصر، جو میرے دوست ہیں۔ میں تو ان کے والد کے ساتھ بھی اپنی دوستی کا جتلاتا ہوں اور ڈاکٹر جمال ناصر کے ساتھ بھی، پورے خاندان کے ساتھ میرا دوستانہ تعلق ہے۔ میں نے ڈاکٹر جمال ناصر کے بارے میں یہ بات کہنا چاہوں گا کہ جہاں وہ ایک بہت بڑا ادارہ سٹی لیب چلا رہے ہیں، وہاں وہ اس ادارے سے عام غریبوں کے لیے بھی انہوں نے وہاں پر اس طویل لگا رکھی ہے۔ لوگوں کے لیے رعایتیں کرتے ہیں، لوگوں سے کنسیشن کرتے ہیں، کئی لوگوں سے پیسے ہی نہیں لیتے، بلکہ میں یہ کہوں گا کہ بہت سے لوگ ایسے ہیں ان کی لسٹ پر جن سے وہ پیسے نہیں لیتے۔ جبار مرزا نے بھی اس بات کا ذکر کیا ہے کہ انہوں نے سٹی لیب کے جو بلز تھے، جو ادائیگیاں تھیں، وہ کرنے کی کوشش کی تو انہوں نے لینے سے انکار کر دیا۔ میں سمجھتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ نے جہاں ایک طرف ایسے لوگ ڈاکٹر پیدا کیے ہیں کہ جو لوگوں کی جیبیں خالی کر دیتے ہیں، وہاں ایسے لوگ بھی موجود ہیں ڈاکٹر جمال ناصر کی طرح کہ جو پیسوں کی کوئی پرواہ نہیں کرتے۔ اقتدار ہے ان کی پیش نظر اقتدار ہوتی ہے، اور انہوں نے ایک دکھی انسان جبار مرزا کی وہ ان کی اہلیہ کے علاج کے لیے گائیڈ کرتے رہے۔ اس لحاظ سے میں سمجھتا ہوں کہ یہ جو کتاب ہے یہ ایک ایسی بڑی دل خراش داستان ہے، محبت کی ایک داستان ہے، جس میں ہر صفحے پر آپ کو جبار مرزا کا اپنی اہلیہ کے ساتھ محبت کا اظہار ملے گا۔